صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا محب حسین سیدنا محب حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سیدنا امام حسین علیہ السلام سے محبت فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے فرمایا کرتے تھے میرے بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو سونگھتے اور ان کو سینے سے لگا لیتے. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جو شخص حسین سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ محبت فرمائے گا. حسین میری اولاد میں سے میرا ایک بیٹا ہے. ناظرین کرام، آج ہماری یہ خاص محفل مشاعرہ ہے. یہ منقبت پیش کرنے کے لیے بارگاہ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام. آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو شجاعت کے کوہ صفا تھے، جن پر شجاعت کو بھی ناز تھا، جن پر دلیری کو بھی ناز تھا، جن پر دلاوری کو بھی ناز تھا، جن پر عظمت کو بھی ناز تھا، جن پر عظیمت کو بھی ناز تھا، جن پر حسن کو بھی ناز تھا، جن کا وفا کو بھی ناز تھا، جن پر حیا کو بھی ناز تھا، اور جن کو سخا پر بھی ناز تھا، جاں نثاری کو ناز تھا، جاں سپاری کو ناز تھا، فصاحت کو ناز تھا، بلاغت کو ناز تھا، اور جن کے القابات بے شمار. ان کو لوگ شہنشاہ وفا بھی کہتے ہیں، سکائے اہل بیت بھی کہتے ہیں، تمنائے علی بھی کہتے ہیں، باب الحوائج بھی کہتے ہیں، باب المراد بھی کہتے ہیں، ثانی حیدر بھی کہتے ہیں، برادر حسنین بھی کہتے ہیں، علمدار کربلا بھی کہتے ہیں، اور سیدنا عباس علمدار. ناظرین کرام، سوتیلے کا مفہوم بدل کر رکھ دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ حابیل اور قابیل پیغمبر زادے ہیں، لیکن قابیل نے اپنے حقیقی بھائی حابیل کے ساتھ کیا کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور سوتیلے بھائیوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا، دنیا کی حسین ترین اور اللہ کے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا. یہاں عباس علمدار جو ہیں، انہوں نے جو ادب کے سلیقے اور کرینے کائنات کو سکھا دی آنے والی 14 صدیاں اور قیامت تک ایسے سلیقے اور کرینے کہ اپنے بھائی کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا، ہمیشہ کہتے تھے غلام. حسنین کریمین کا میں غلام ہوں، میں خادم ہوں. کیوں نہ ہوتا؟ تربیت کس نے کی تھی؟ تربیت جس ہستی نے کی تھی ان کا نام تھا ام البنین. نام تو فاطمہ کلابیہ تھا، لیکن سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا کرتی تھیں کہ فاطمہ تو ایک ہی ہے، میں تو اس فاطمہ کی غلام ہوں، میں اپنے آپ کو فاطمہ نہیں کہلا سکی. اسی طرح جب کسی نے سیدنا عباس علمدار سے پوچھا سیدنا آپ امام حسین علیہ السلام کو بھائی جان کیوں نہیں کہتے؟ تو فرمایا وہ سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، میں فاطمہ کلابیہ کا بیٹا ہوں، میں ان کو بھائی صرف ایک وقت بھائی کہا ہے جب آپ کے بازو جو تھے وہ قلم ہو چکے تھے، بازو آپ کے کاٹ دیے گئے تھے، اور منہ میں آپ نے وہ مشکیزہ پانی کا پکڑا ہوا تھا. مشکیزہ بھی جب گر گیا اور آپ کے آخری سانس تھے، اس وقت آپ نے پہلی مرتبہ پکارا بھائی جان
بس پھر راہ خدا میں جس طرح انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا ان کی شہادت ہے، اور جس دلیری اور دلاوری سے انہوں نے یزیدی فوج کا مقابلہ کیا وہ ایک داستان ہے۔ وفا کا اگر کوئی وفا کی کتاب ہوتی تو اس کا نام عباس ہوتا، اگر شجاعت جو ہوتی اس کا نام کوئی کتاب ہوتا، یا شجاعت کا مادی وجود ہوتا اس کا نام عباس علمدار ہوتا۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کہی تھی، جس پہ شبیر کی تھی نگاہ کرم اور جس کے ہاتھوں میں تھا کربلا کا علم، وہ تھا عباس، عباس مولا علی، اس کو ہر چاند کہتا تھا ماہ حرم۔ آج بھی مدینہ منورہ کی فضاؤں میں وہ خوبصورت خوشبو ان کے سانسوں کی اور وہ ان کے حسن کے جلوے آج بھی نظر آتے ہیں۔ اور وہ بات مجھے جب سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا کی جو خبر پہنچی ان کو کہ میدان کربلا میں بھوکے اور پیاسے اہل خاندان، اہل بیت اطہار اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو شہید کر دیا گیا، تو انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پیاسے ہو گئے ہوں؟ عباس کے اگر بازو موجود ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بیٹے کے ہاتھ اور بازو ہوں اور ان تک پانی نہ پہنچے؟ لیکن پھر ان کو بتایا گیا کہ نہیں، جب سیدنا عباس کے بازو بھی قلم کر دیے گئے تھے۔ ناظرین کرام، آج سیدنا عباس علمدار کی بارگاہ عالی قدر میں اپنا غلامی کی وہ جو نسبت ہے اور نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے میرے ساتھ نثر میں جو گفتگو فرمائیں گے ان کی حیات کے حوالے سے اور ان کی کے حوالے سے میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں جناب ڈاکٹر سید فرت حسین بخاری، جو اچ شریف کا خاندان ہے، سید سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہاں کے خانوادے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب صاحبزادہ محمد شفیق مجاہد صاحب، اور مجاہد صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب سرور خان سرور، اور میرے بائیں طرف آپ واقف ہیں، میرے اکثر مہمان بنتے رہتے ہیں، حضرت سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند اور ان کے سجادہ نشین ہیں صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب طالب کوثری، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ثاقب علوی صاحب۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر سید فرت حسین بخاری صاحب سے۔ جی، عباس علمدار نام آتا ہے گردنیں جھک جاتی۔ گردنیں جھک جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قبلہ غازی صاحب، جی، کربلا، جب حضرت امام حسین علیہ السلام اس مقام پر پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو وہ کہا جاتا ہے کہ کربلا، تو آپ فرماتے ہیں صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے، کربن و بلا۔ اور یہی وہ جملہ ہے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم صفین سے آتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے، تو کربلا جب کہا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کربن و بلا۔ اللہ، اور پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں اشکبار ہو گئے تھے کہ حضور کی خدمت اقدس میں میں حاضر ہوا تو عیناہ تفیضان، تو ان کی آنکھیں مبارک سے آنسو جاری تھے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ کو کس نے آپ کو تکلیف دی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے، شہادت حسین کی خبر بھی دی، اور وہ تربت جو سرخ رنگ کی مٹی ہے وہ بھی مجھے دی، میں اپنے آنکھوں کے آنسو جو ہے روک نہیں سکا۔ اور یہی صفین میں ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب دیکھتے ہیں حضرات حسنین کریمین کو کہ اگلی صفوں میں بہادرانہ وار لڑ رہے ہیں، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہتے ہیں کہ ان کو جاؤ، ان کو سنبھالو، ان کو پیچھے کرو، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ اور حضور تو وہ تھے کہ جب ان کو گرمی میں دیکھتے تھے تو مجھے کہتے تھے یا علیو الا تقلبو نیا قبل الحر، کہ گرمی سے پہلے ان کو واپس لے آنا۔ اور ان کو پیاسا دیکھتے تو سینے سے لگاتے، زبان اقدس سے سراب فرماتے، اور اگر وہاں سے گزرتے اور حسین کے رونے کی آواز آتی تو فرماتے الم تعلمی، اے بیٹی کیا تم جانتی نہیں کہ
ان بقا ہو کہ اس کا رونا جو ہے یؤذینی مجھے تکلیف دیتا ہے. تو علی مجھے برداشت نہیں ہے. برداشت نہیں ہے. اور حضرت علی وہ سب جگہوں کو جانتے تھے. آپ نے فرمایا یہاں پر خیمے ہوں گے, یہاں پر اونٹ باندھے جائیں گے, اور یہاں ان کے جو اہل بیت ہیں ان کا خون بہایا جائے گا. یہ سب جانتے تھے. اور ان کو چاہیے تھا وہ حیدر ثانی کہ جب تپتی ریت پہ حسین ایک ایک لاشا اٹھا کے جب وہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے تو اس وقت کوئی حیدر ثانی ایسا ہو, عباس کی طرح شیر ہو جو ان کو آسرا دے سکے, ان کے گرد پروانہ وار وہ ان کے گرد جو ہے وہ ان کا دفاع کر سکے. سبحان اللہ. اور کیسا ہو وہ عباس, ایسا وفادار ہو کہ اگر اس کو اس کا ماموزاد بھی امان بھیجے تو کہے لا حاجت لنا فی امانے کا, تمہاری امان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. امان اللہ خیر من امان ابن سمیہ, ابن سمیہ کی امان سے اللہ کی امان جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. اور اگر اس کو اس ملعون شمر وہ امان دے تو کیا کہے, عباس شیر کی طرح گرج کے اس کو کہے لعنت ہو تم پر اور تمہاری امان پر, تمہارے بھانجوں کو تو امان ہے, رسول اللہ کے بیٹوں کو امان نہیں ہے. اور اگر حضرت سیدنا امام اس کو راستہ دیں شب عاشور کے دن کہ تم لوگ چلے جاؤ, ان کو تو میں چاہیے ہوں, تمہیں چھوڑ دیں گے وہ, تو کہیں لا ابقان اللہ بعدہ کا, آپ کے بعد تو ہم زندہ ہی نہ رہیں یا حسین, لا ران اللہ ذالک ابدا, اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہ دن ہی نہ دکھائے کہ ہم آپ کے بعد زندہ ہوں. اور آپ کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے. اور مؤدب کیسا ہو, جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ فاطمہ ہوتے ہوئے غلام فاطمہ کہلائی ماں, اور وہ اخو حسین ہوتے ہوئے غلام حسین کہلائے. اور جب آخری لمحے تھے تو اس وقت کہا یا اخا ادرک اخا کا, اے بھائی میری خبر لو. ایسا مؤدب ایسا کون تھا, وہ تھا کہ جو پانی لے لیا, پانی لے لیا اور پھر پانی چلو میں تھا. جب اس طرف دھیان گیا تو کہا میرا بھائی پیاسا ہو اور میں نہیں پانی پی سکتی. جی شفیق صاحب, ڈاکٹر صاحب بھی نہیں اب گفتگو آگے کر سکتے, نہ میرے میں ہمت پڑ رہی ہے گفتگو کرنے. آپ اپنا کلام عطا فرمائیں. صاحبزادہ محمد شفیق مجاہد صاحب. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. عباس نے چراغ جلائے وفا کے ہیں. سبحان اللہ. عباس نے چراغ جلائے وفا کے ہیں, سب وار خود پہ لے لیے اہل جفا کے ہیں. واہ 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 واہ. عباس نے چراغ جلائے وفا کے ہیں, سب وار خود پہ لے لیے اہل جفا کے ہیں. ہوتا ہے اہل صدق میں عباس کا شمار, ہوتا ہے اہل صدق میں عباس کا شمار. چھڑ جاتے تذکرے جو کہیں کربلا کے ہیں, چھڑ جاتے تذکرے جو کہیں کربلا کے ہیں. ہوتا ہے اہل صدق میں عباس کا شمار, چھڑ جاتے تذکرے جو کہیں کربلا کے ہیں. قرآن پڑھ کے دیکھ لو زندہ ہے سب شہید. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. قرآن پڑھ کے دیکھ لو زندہ ہے سب شہید. واہ. تحفے عطا ہوئے انہیں رب کی رضا کے ہیں. واہ سبحان اللہ. تحفے عطا ہوئے انہیں رب کی رضا کے ہیں. باب الحوائج ان کا ہی نوری وجود ہے. باب الحوائج ان کا ہی نوری وجود ہے. ان کے ہی در سے کام بنے ہر گدا کے ہیں. ان کے ہی در سے کام بنے ہر گدا کے ہیں. باب الحوائج ان کا ہی نوری وجود ہے. ان کے ہی در سے کام بنے ہر گدا کے ہیں. اور فیضان
آل پاک کا ملتا ہے ہر جگہ، فیضان آل پاک کا ملتا ہے ہر جگہ، جتنے بھی سلسلے چلے سب اولیاء کے ہیں، جتنے بھی سلسلے چلے سب اولیاء کے ہیں، جتنے بھی سلسلے چلے سب اولیاء کے ہیں، فیضان آل پاک کا ملتا ہے ہر جگہ، جتنے بھی سلسلے چلے سب اولیاء کے ہیں، جان دی مجاہد آپ نے شبیر کے لیے، جان دی مجاہد آپ نے شبیر کے لیے، حقدار ٹھہرے اہل وفا کی دعا کے ہیں، حقدار ٹھہرے اہل وفا کی دعا کے ہیں، عباس نے چراغ جلائے وفا کے ہیں، سب وار خود پہ لے لیے اہل جفا کے ہیں۔ ناظرین کرام، ہوتا ہے اہل صدق میں عباس کا شمار، اور چھڑ جاتے تذکرے جو کہیں کربلا کے ہیں۔ یہ تھے جناب صاحبزادہ محمد شفیق مجاہد صاحب، اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب سرور خان سرور صاحب سے آپ اپنا کلام اور بارگاہ سید میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ حیدر کا پسر فاطمہ زہرا کی دعا ہے، واہ واہ سبحان اللہ، حیدر کا پسر فاطمہ زہرا کی کیا دعا بات ہے، ہے، سبحان اللہ، عباس علمدار شہنشاہ وفا ہے، عباس علمدار شہنشاہ وفا ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹا ہے علی کا، واہ اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹا ہے علی کا، عباس کی پیشانی پہ بوسہ ہے علی کا، عباس کی پیشانی پہ بوسہ ہے علی کا، کہتا ہے ابو الفضل اسے سارا زمانہ، عباس میں ہر ایک کرینہ ہے علی کا، کہتا ہے ابو الفضل اسے سارا زمانہ، عباس میں ہر ایک کرینہ ہے علی کا، حاصل اسے تائید شہ کرب و بلا ہے، عباس علمدار شہنشاہ وفا، سبحان اللہ سبحان اللہ، عباس کی ہستی ہے پرے وہم و گماں سے، عباس کی ہستی ہے پرے وہم و گماں سے، بے خوف گزرتا ہے وہ خطرے کے نشان سے، بے خوف گزرتا ہے وہ خطرے کے نشان سے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، انداز جو اس کا ہے کسی کا بھی نہیں ہے، انداز جو اس کا ہے کسی کا بھی نہیں ہے، کیا بات، بازو کے بنا لڑتا ہے وہ دشمن جان سے، بازو کے بنا لڑتا ہے وہ دشمن جان سے، دنیائے شجاعت میں وہ ہر ایک سے جدا ہے، دنیائے شجاعت میں وہ ہر ایک سے جدا ہے، عباس علمدار شہنشاہ وفا ہے۔ سبحان اللہ، ناظرین کرام، حیدر کا پسر فاطمہ زہرا کی دعا ہے اور عباس علمدار شہنشاہ وفا ہے۔ یہ تھے جناب سرور خان سرور صاحب، اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب ثاقب علوی صاحب کی خدمت میں کہ اپنا کلام عطا فرمائیں۔ مطلع عرض کیا ہے، ارشاد۔ تجھے کروں بھلا کس پر قیاس یا عباس، سبحان اللہ سبحان اللہ، تجھے کروں بھلا کس پر قیاس یا عباس، نہیں ہے تجھ سا مودت شناس یا عباس، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جہان جبر و جفا میں کتاب الفت کا، واہ جہان جبر و جفا میں کتاب الفت کا، حسین ترین ہے تو اقتباس یا عباس، ماشاء اللہ، اور ہوئے ہیں بازو قلم سر بلند پھر بھی علم، ہوئے ہیں بازو قلم سر بلند پھر بھی علم، یزیدیوں کے اڑے ہیں حواس یا عباس، اور کرو اشارہ اے سقائے کربلا حاضر، واہ
کرو اشارہ اے سقائے کربلا حاضر، واہ فرات تجھ سے کرے التماس یا عباس۔ واہ 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 واہ، کرو اشارہ اے سقائے کربلا حاضر، فرات تجھ سے کرے التماس یا عباس۔ ردائے کرب و بلا تیرے اوڑھ لینے سے، ردائے کرب و بلا تیرے اوڑھ لینے سے، فضائے ارض و سما ہے اداس یا عباس۔ واہ واہ واہ، اور بچھائے پانی تیرے سامنے جناح الذل، بچھائے پانی تیرے سامنے جناح الذل، نثار تجھ پہ دل و جاں سے پیاس یا عباس۔ سبحان اللہ۔ اور ہے ایستادہ اسی پر تو قصر حب حسین، واہ، ہے ایستادہ اسی پر تو قصر حب حسین، وفا کی تو نے جو رکھی اساس، واہ 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 واہ، وفا کی اساس، واہ واہ تو نے واہ، جو رکھی اساس یا عباس۔ ہے خوب زیبا تجھے ہاشمی قمر کا لقب، واہ، ہے خوب زیبا تمہیں ہاشمی قمر کا لقب، قمر بھی پیش ہے کرتا سپاس یا عباس۔ واہ واہ واہ، اور مقطع عرض کیا ہے، ارشاد، تجھے ہے باب ہوائج جو روح سے جانا، واہ، تجھے ہے باب تجھے ہے ہوائج باب ہوائج جو روح سے جو جانا، روح سے جانا، رہے نہ ثاقب خستہ نراس یا واہ 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 واہ، کیا حسن طلب ہے جی، کیا حسن طلب ہے آپ کا، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جہان جبر و وفا میں کتاب الفت کا حسین ترین ہے تو اقتباس یا عباس۔ یہ تھے جناب مفتی ثاقب علوی صاحب، اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب طالب کوثری صاحب کی خدمت میں کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت سیدنا عباس علمدار کی بارگاہ علی قدر میں پیش فرمائیں۔ جی دل کیا پابند زنجیر وفا عباس نے، ٹھیک، دل کیا پابند زنجیر وفا عباس نے، پھر لہو دے کر سجا دی کربلا عباس نے، واہ سبحان اللہ، پھر لہو دے کر سجا دی کربلا عباس نے، پرچم اسلام لہرایا مہک بڑھتی گئی، پرچم اسلام لہرایا، پرچم اسلام لہرایا مہک بڑھتی گئی، دین کی پھلواڑی کو دی باد صبا عباس نے، واہ 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 سبحان اللہ، دین کی پھلواڑی کو دی باد صبا عباس نے، ابن زہرا کی غلامی کا سبق ماں نے دیا، واہ 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 واہ، ابن زہرا کی غلامی کا سبق ماں نے دیا، فاطمہ کے لال کا پانی بھرا عباس نے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا شعر ہے، غلامی کا سبق ماں نے دیا، سبحان اللہ، ابن زہرا کا فاطمہ کے لال کا پانی بھرا عباس نے، تھی وفا شبیر کی خیر الورا کی ذات سے، واہ، تھی وفا شبیر کی خیر الورا کی ذات سے، اور رئیس کربلا سے کی وفا عباس نے، واہ 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 سبحان اللہ، اور رئیس کربلا سے کی وفا عباس نے، ماشاءاللہ جانتے تھے مرضی شبیر ہے حق کی رضا، جانتے تھے مرضی شبیر ہے حق کی رضا، اپنا آپ ان کی رضا میں دے دیا عباس نے، واہ 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 واہ، اپنا آپ ان کی رضا میں دے دیا عباس نے، بہت خوب، جعفر تیار کی جرات تھی جذبوں میں رواں، جعفر تیار کی جرات تھی جذبوں میں رواں، بازوؤں کا حق کو نظرانہ دیا عباس نے، واہ 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 واہ، اور مشک بھر لی، غازی صاحب شعر سنیے گا، مشک بھر لی پر رہی اپنے لبوں پر تشنگی، واہ، مشک بھر لی پر رہی اپنے لبوں پر تشنگی، اپنا منہ تارے وفا سے سی لیا عباس نے، واہ 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 واہ، اپنا منہ تارے وفا سے سی لیا، تارے وفا سے سی لیا عباس نے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بڑا کمال کا شعر ہے، مشک برلی پر رہی اپنے لبوں پر تشنگی، اپنا منہ تارے وفا سے سی لیا عباس نے، اور موجیں دریا کی اچھل کر بھی نہ اس کو چھو سکیں، واہ، موجیں دریا کی اچھل کر بھی نہ اس کو چھو سکیں، تشنگی کو اتنا اونچا کر دیا عباس نے، واہ 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 واہ، تشنگی کو اتنا اونچا کر دیا عباس نے، ہاتھ اپنے کٹ گئے لیکن کریمی دیکھیے،
کتنے ہاتھوں کو کیے پرچم عطا عباس نے. واہ سبحان اللہ. اور صاحب عرفان کہتے ہیں شہنشاہ وفا, پالیا حسن اطاعت کا صلہ عباس نے. کوثری سبت پیغمبر سے وفا کی تھی جزا, سرور کونین سے کوثر پیا عباس. واہ ناظرین کرام, تھی وفا شبیر کی خیر الورا کی ذات سے, اور رئیس کربلا سے کی وفا عباس نے. یہ تھے جناب طالب حسین کوثری صاحب. اور اب میں درخواست گزار ہوں صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کی خدمت میں کہ وہ نذرانہ عقیدت بارگاہ سیدنا علمدار میں عطا فرمائیں. جی سلام کے اشعار. ارشاد. ہے زمانہ معترف عباس تیرے پیار کا, ہے زمانہ معترف عباس تیرے پیار کا, عکس ہے تیری وفا میں سارا یار غار کا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان, کمال کا شعر ہے. تیری وفا میں سارا یار سبحان اللہ سبحان ہے اللہ. زمانہ معترف عباس تیرے پیار کا, عکس ہے تیری وفا میں سارا یار غار کا. تو علی کا لخت دل ہے, تو بنی ہاشم کا چاند. تو علی کا لخت دل ہے, تو بنی ہاشم کا چاند. پھول میں آئے نظر جلوہ تیرے رخسار کا, پھول میں آئے نظر جلوہ تیرے رخسار کا. اے سخی عباس ہے باب الحوائج تیری ذات, اے سخی عباس ہے باب الحوائج تیری ذات. کام بنتا ہے تیرے در پر ہر ایک نادار کا, کام بنتا ہے تیرے در پر, کام بنتا ہے تیرے در پر ہر ایک نادار کا. تو ہے سقائے سکینہ, تو حسن کا پیار ہے, تو ہے سقائے سکینہ, تو حسن کا پیار ہے. سامنا تو نے کیا ہے لشکر کفار کا, سامنا تو نے کیا ہے لشکر کفار کا. اور تو علمدار حسین ابن علی غازی ہوا, تو علمدار حسین ابن علی غازی ہوا. اب بھی شہرا ہے تیری تلوار جوہردار کا, اب بھی شہرا ہے تیری تلوار جوہردار کا. اور مصطفیٰ کی آل کی سچی غلامی تو نے کی, مصطفیٰ کی آل کی سچی غلامی تو نے کی. تذکرہ ہے ہر زباں پر تیرے ہی ایثار کا, تذکرہ ہے ہر زباں پر تیرے ہی ایثار کا. اور تجھ میں تھی جرت علی کی حوصلہ سبتین کا, تجھ میں تھی جرت علی کی حوصلہ سبتین کا. رن میں تھا جوہر کھلا تیرے ہدف پر وار کا, رن میں تھا جوہر کھلا تیرے ہدف پر وار کا. اور لوح عالم پر ہے نام, لوح عالم پر ہے تیرا نام تابہ آج تک. بے شک سبحان اللہ, شعر قابل غور ہے. لوح عالم پر ہے تابہ نام تیرا آج تک, خلد میں گونجا ترانہ ہے تیرے کردار کا, خلد میں گونجا ترانہ ہے تیرے کردار کا. اور مکتا ہے اس پہ بھی اب چشم رحمت ابن حیدر کیجئے, اس پہ بھی اب چشم رحمت ابن حیدر کیجئے. ہے یہ ساجد بھی گدا تیرے سخی دربار کا, ہے یہ ساجد بھی گدا تیرے سخی دربار کا. اس پہ بھی اب چشم رحمت ابن حیدر کیجئے, ہے یہ ساجد بھی گدا تیرے سخی دربار کا. ہے زمانہ معترف عباس تیرے پیار کا, عکس ہے تیری وفا میں سارا یار غار کا. ناظرین کرام, اے سخی عباس ہے باب الحوائج تیری ذات, اور کام بنتا ہے تیرے در پر ہر ایک نادار کا. یہ تھے جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی. ناظرین کرام, بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, یہ محفل پاک جاری رہے گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا. ویلکم بیک ناظرین کرام. کسی نے کہا تھا یہی عباس ہیں جن کو علمدار کہتے ہیں اور انہی کو ہم شبیہ حیدر کرار کہتے ہیں. یہی ہیں وہ جنہیں دنیا وفا کا چاند کہتی ہے اور یہی ہیں وہ جنہیں آل ابا کا چاند کہتی ہے اور یہی وہ ہیں کہ جن پر استقامت ناز کرتی ہے. یہی وہ ہیں کہ جن پر خود امامت ناز کرتی ہے. جی ڈاکٹر سید فرحت حسین بخاری صاحب. قبلہ غیاث صاحب، آپ کا یہ مشاعرہ ہے حضرت عباس کی نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. میں بھی کچھ اشعار لایا ہوں. اچھا بسم اللہ جی. لیکن مستعار لے کے، ادھار لے کے، ارشاد ام البنین سے. واہ سبحان اللہ. کہ آپ یہ جو اشعار شہادت کے سلسلے میں جنت البقیع میں پڑھتی تھیں، اگر اجازت ہو تو آپ کا غلام چینل جو 92 ہے اس پہ بھی میں پڑھ دوں. سبحان اللہ. ارشاد. تو آپ نے جو پانی کے لیے آپ 2 دفعہ گئے تھے. ٹھیک ہے. ایک 8 محرم کو تاریخ الامم والملوک کے حوالے سے، اور اس دن جا کے آپ نے مشکیزیں بھر کے آپ لوگ لائے تھے. اچھا لے آئے تھے. 30 سوار تھے، 20 پیادہ تھے، اور وہاں پہ شجاعت کے جوہر دکھا کے آپ پانی لے کے آئے تھے. اس کے بعد جب 10 محرم ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ زہیر بھی شہید ہو گئے ہیں، حبیب بھی شہید ہو گئے ہیں، عبداللہ بن علی بھی شہید ہو گئے ہیں، عثمان بھی شہید ہو گئے ہیں، جعفر بھی، اور سب ساتھی جو ہیں وہ حضرت امام پہ قربان ہو گئے. ان کے سگے بھائی سارے قربان ہو گئے. علی اکبر گئے، قاسم گئے. تو آپ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور اب مجھے بھی اجازت دیں کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. اور حضرت امام روتے ہوئے آپ کو اجازت دیتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے بچوں کے رونے کی، العطش. تو آپ نیزہ اٹھاتے ہیں اور مشکیزہ اٹھاتے ہیں. اچھا تلوار نہیں تھی. اچھا یہ جو حضرت ام البنین نے آگے شعر پڑھا ہے نا، اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے ٹھیک کہ آپ یہ اٹھا کے فرات کی طرف گئے اور وہاں پہ جا کے ان سے کہا کہ تم لوگ مسلمان ہو یا کافر؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں. تو آپ نے کہا تم کیسے مسلمان ہو کہ چرند بھی پانی پیئے، پرند بھی پانی پیئے، اور نہ پیئے تو حضور کا گھر نہ پیئے، حضور کی اولاد پانی نہ پیئے. پھر آپ نے گھوڑا دوڑا دیا اس میں دریا میں، نہر میں، مشکیزہ بھرا. اس کے بعد پیاسے تھے، چلو میں پانی لیا، منہ کے قریب لے کے آئے، لیکن حسین کی پیاس اور بنت حسین کی پیاس اور خواہر حسین کی پیاس یاد آئی. پانی پھینک دیا، واپس چلے مشکیزہ لے کے. بائیں کندھے پہ مشکیزہ ہے اور آپ نے گھوڑے کو، آپ جنگ نہیں، اس دن لڑ نہیں رہے تھے، آپ تو صرف پانی پہنچا رہے تھے خیمے میں. اور آپ دوڑے، گھوڑے کو آپ نے دوڑایا اور ظالموں نے پیچھے سے تیر اور نیزے پھینکے، اور ایک نوفل ظالم نے بے خبری میں آپ کا ایک کندھا جو ہے اس کو علیحدہ کر دیا. پھر دوسرا کندھا علیحدہ ہوا، مشکیزہ آپ نے اپنے منہ میں لیا، اور جب یہ دونوں ہاتھ مبارک آپ کے کٹ گئے اور ام البنین تک جب خبر پہنچتی ہے تو وہ کہتی ہیں یا لیت شعری اکما اخبرو، کاش کوئی مجھے بتاتا کہ یہ جو خبر تم لوگ بتا رہے ہو بِأَنَّ عَبَّاسًا قَطِيُّ الْيَمِينِ، کیا واقعی عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے؟ پھر اس کے بعد جب انہوں نے تیر مارا اور پانی بہہ گیا اور سر مبارک پہ آہنی ضرب لگی جس سے چکرا کے آپ نیچے گرے، تو وہ کہتی ہیں کہ انبتو، مجھے خبر دی گئی ہے، انبتو انبنی، کہ میرا بیٹا اصیبا برأسہ مقطوع یدن، اس کے سر پر اس وقت چوٹ ماری گئی اس حال میں کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے. ویلی علی شبلی امالا، اور میرے
شیر جیسا بچہ جو تھا، اے کاش برأسہ درب العمدی، اس پر آہنی چوٹ جب اس کے سر پہ لگی تو وہ گر گیا. اور پھر فرماتی ہیں لو کان سیفک فی یدیک، اگر تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے میرے بیٹے عباس تو پھر میں دیکھتی لما دنا من کا احد، پھر میں دیکھتی کون تیرے قریب آ سکتا ہے. اور جب آپ گرتے ہیں پھر آپ زور سے کہتے ہیں یا اخا ادرک اخا کا، اے بھائی کو پہنچ. اور حضرت امام حسین جب قریب آتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں الآن انکسر ظہری، اب جو ہے میری کمر ٹوٹ گئی ہے. اور حضرت عباس کے پوتے یہ شعر پڑھتے تھے کہ احق الناس ان یبکا علیہ، سب سے زیادہ حق حضرت عباس پہ ہے کہ ان پہ رویا جائے. کیوں رویا جائے؟ فتح اب کل حسین بے کربلا، کہ ایسا جوان جس کے غم نے، تو ایسا جوان ہے کہ جس کے غم نے حسین کو بھی رولا دیا. عباس نامدار ہیں زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو. جی بہت شکریہ جی جناب درخواست گزار ہوں صاحبزادہ محمد شفیق مجاہد صاحب کی خدمت میں. جی اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. جی علی کا بیٹا نبی کے بیٹے پہ جان اپنی لٹا رہا ہے. واہ، علی کا بیٹا نبی کے بیٹے پہ جان اپنی لٹا رہا ہے. علی کا بیٹا نبی کے بیٹے پہ جان اپنی لٹا رہا ہے. شہید و غازی حسن کا پیارا وفا کا رستہ دکھا رہا ہے. شہید و غازی حسن کا پیارا وفا کا رستہ دکھا رہا ہے. چچا سے کہتی تھی یوں سکینہ کہیں سے تھوڑا سا پانی لا دیں. سبحان اللہ. چچا سے کہتی تھی یوں سکینہ کہیں سے تھوڑا سا پانی لا دیں. یہ ریگ کربل ہے آگ جیسی گلا تو سوکھا ہی جا رہا ہے. یہ ریگ کربل ہے آگ جیسی گلا تو سوکھا ہی جا رہا ہے. تھا لے کے مشکیزہ نکلا غازی علی کا گوہر سخی حجازی. تھا لے کے مشکیزہ نکلا غازی علی کا گوہر سخی حجازی. یزیدی گیڈر تھے ڈر کے بھاگے ہر ایک جاں کو بچا رہا ہے. یزیدی گیڈر تھے ڈر کے بھاگے ہر ایک جاں کو بچا رہا ہے. کٹے جو بازو تو شیر غازی نے مشک دانتوں سے تھام لی تھی. کٹے جو بازو تو شیر غازی نے مشک دانتوں سے تھام لی تھی. وفا کے انداز عاشقوں کو علی کا دلبر سکھا رہا ہے. رسول اکرم کی آل کا تھا بنا محافظ جو کربلا میں. رسول اکرم کی آل کا تھا بنا محافظ جو کربلا میں. غم شہیدہ میں رونے والوں کو جام کوثر پلا رہا ہے. غم شہیدہ میں رونے والوں کو جام کوثر پلا رہا ہے. میں ہوں مجاہد غلام ان کا میرا ہے ہر ایک سلام ان پر. میں ہوں مجاہد غلام ان کا میرا ہے ہر ایک سلام ان پر. یہ ساری امت یہ سب زمانہ انہی کا صدقہ تو کھا رہا ہے. یہ ساری امت یہ سب زمانہ انہی کا صدقہ تو کھا رہا ہے. علی کا بیٹا نبی کے بیٹے پہ جان اپنی لٹا رہا ہے. واہ، علی کا بیٹا نبی کے بیٹے پہ جان اپنی لٹا رہا ہے. شہید و غازی حسن کا پیارا اور وفا کا رستہ دکھا رہا ہے. اب میں درخواست گزار ہوں جناب سرور خان سرور سے. جی ارشاد. سلام کے چند اشعار. جی ارشاد. چڑھے تھے پھول سرے دار یاد آتا ہے. ٹھیک ہے. چڑھے تھے پھول سرے دار یاد آتا ہے. مجھے حسین کا گلزار یاد آتا ہے. سبحان اللہ سبحان. مجھے حسین کا گلزار یاد آتا ہے. جہاں بھی پرچم خوں رنگ کوئی لہرائے. جہاں بھی پرچم خوں رنگ کوئی لہرائے تو کربلا کا علمدار یاد آتا ہے. واہ واہ واہ. جہاں بھی پرچم خوں رنگ کوئی لہرائے تو کربلا کا علمدار یاد آتا ہے. نہ جانے کیا ہے کہ عباس نام سنتے ہی نہ جانے کیا ہے کہ عباس نام سنتے ہی جمال حیدر کرار یاد آتا ہے.
جمال حیدر کرار یاد آتا ہے، اور سلگتے خیموں سے آتی تھی العطش کی صدا، سلگتے خیموں سے آتی تھی العطش کی صدا، کسی کا دیکھنا ہر بار یاد آتا ہے، کسی کا دیکھنا ہر بار یاد آتا ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ جو لفظ باب حوائج کہیں سنوں سرور، جو لفظ باب حوائج کہیں سنوں سرور، تو مجھ کو ایک ہی کردار یاد آتا ہے، تو مجھ کو ایک ہی کردار یاد آتا ہے، چڑھے تھے پھول سرے دار یاد آتا ہے، مجھے حسین کا گلزار یاد آتا ہے۔ ناظرین کرام، نہ جانے کیا ہے کہ عباس نام سنتے ہی جمال حیدر کرار یاد آتا ہے۔ یہ تھے جناب سرور خان سرور، اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب مفتی ثاقب علوی صاحب کی خدمت میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ کیا صاحب کردار ہیں عباس علمدار، واہ کیا صاحب کردار ہیں عباس علمدار، ایک مخزن انوار ہیں عباس علمدار، واہ اور جس فوج پہ کربل میں شہادت بھی ہے نازاں، واہ جس فوج پہ کربل میں شہادت بھی ہے نازاں، اس فوج کے سالار ہیں عباس علمدار، واہ واہ اور جن پر کے وفائیں بھی ہیں انگشت بدنداں، واہ جن پر کے وفائیں بھی ہیں انگشت بدنداں، کچھ ایسے وفادار ہیں عباس علمدار، سبحان اللہ، اور بے تیغ بھی باطل سے لڑائی ہے بسالت، واہ بے تیغ بھی باطل سے لڑائی ہے بسالت، بے دست ہی تیار ہے عباس علمدار، واہ 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 اور سب کچھ ہے کیا الفت شبیر میں قربان، واہ سب کچھ ہے کیا الفت شبیر میں قربان، یوں پہ کرے ایثار ہیں عباس علمدار، اور بلفضل ازل سے ہیں تو کربل کے ہیں سکا، واہ بلفضل ازل سے ہیں تو کربل کے ہیں سکا، ایک گوہر شہوار ہیں عباس علمدار، اور ثاقب میرے ہر طائر حاجت کا نشیمن، ثاقب میرے ہر طائر حاجت کا نشیمن، عباس علمدار ہیں عباس علمدار، سبحان اللہ سبحان کیا صاحب کردار ہیں عباس علمدار، ایک مخزن انوار ہیں عباس علمدار۔ ناظرین کرام، جن پر کے وفائیں بھی ہیں انگشت بدنداں، کچھ ایسے وفادار ہیں عباس علمدار۔ یہ تھے جناب مفتی ثاقب علوی صاحب، اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب طالب حسین کوثری صاحب سے وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جی اے بنی ہاشم کے چاند اہل وفا کے تاجدار، اے شہنشاہ وفا تیری وفا پر جان نثار، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بخش دی حق نے شجاعت کی فراوانی تجھے، واہ بخش دی حق نے شجاعت کی فراوانی تجھے، اور کہیں اپنے پرائے حیدر ثانی تجھے، واہ سبحان اللہ، تجھ میں ملتی تھی صفت عمران کے کردار کی، واہ اور نظر آتی تھی جرأت جعفر طیار کی، واہ سبحان اللہ سبحان، ہر طرف سے تو نے پائی نعمت عشق رسول، واہ تو مراد مرتضیٰ تھا تو تمنائے بطول، واہ 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 واہ، چھین کر اہل ستم سے جانتی ہے کائنات، تو نے ہاتھوں پر اچھالا آب دریائے فرات، واہ 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 واہ، چھین کر اہل ستم سے جانتی ہے کائنات، تو نے ہاتھوں پر اچھالا آب دریائے فرات، واہ ساری دنیا معترف ہے تیرے قیل و قال کی، بھائی ہو کر کی غلامی فاطمہ کے لال کی، واہ واہ واہ، بھائی ہو کر کی غلامی فاطمہ کے لال کی، تیرے جھولے کو جھلائے کربلا والا، ہاں فاطمہ کے لال کا جھولا جھلائے جبرائیل، واہ تیرے جھولے کو جھلائے کربلا والا خلیل، واہ 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 واہ، تیرے جھولے کو جھلائے کربلا والا خلیل، زینب و کلثوم کی آغوش میں پلنا تیرا،
اور ان کی انگلیوں کو تھام کر چلنا تیرا ہاں واہ جی واہ، کیا نقشہ کھینچا ہے. کیا بات. اور اہل ایما کے لبوں پر اب بھی تیرا نام ہے. لفظ یا عباس اب بھی ورد خاص و عام ہے. تیرے پرچم سے مودت کا جہاں آباد ہے. اہل بیت مصطفیٰ کی یاد زندہ آباد ہے. ابن حیدر جرات شیر جلی تجھ پر سلام. اے علمدار حسین ابن علی تجھ پر سلام. واہ 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 واہ. ناظرین کرام، ہر طرف سے تو نے پائی نعمت عشق رسول اور تو مراد مرتضیٰ تھا، تو تمنائے بطول. یہ تھے جناب طالب حسین کوثری. اور اب آخر میں درخواست گزار ہوں جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کی خدمت میں کہ وہ بارگاہ سیدنا عباس علمدار میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. جی چشتی صاحب. ماہ بنی ہاشم ہے تو حیدر کا ہے شاہکار. عباس علمدار. سبحان اللہ، کیا انداز ہے. ماہ بنی ہاشم ہے سبحان اللہ. تو حیدر کا ہے شاہکار. عباس علمدار. حسنین کریمین کا سچا ہے تو حبدار. عباس علمدار. یہ مرحوم ساجد کے انداز کا آج پڑھ رہے ہیں آپ. آ گیا نا یاد آپ؟ ہم نے بھی مرحوم ہو جانا ہے. اللہ آپ کو زندگی. ساجد بہت بڑا شاعر تھا جی. جی جی جانتے ہیں، بہت جانتے ہیں. بہت بڑا آدمی تھا جی. ماہ بنی ہاشم ہے تو حیدر کا ہے شاہکار. عباس علمدار. حسنین کریمین کا سچا ہے تو حبدار. عباس علمدار. عباس علمدار. غازی تیری الفت کا ہے انداز نرالا، نہیں بھولنے والا. سبحان اللہ. غازی تیری الفت کا ہے انداز نرالا، نہیں بھولنے والا. جب لفظ وفا لکھوں تو یاد آئے ہر ایک بار. عباس علمدار. سبحان اللہ. لفظ وفا سبحان اللہ. تو یاد آئے ہر ایک بار. عباس علمدار. اور تو آل کا خادم ہے تو حیدر کا سپاہی. واہ. جنت کا ہے راہی. واہ. تو آل کا خادم ہے تو حیدر کا سپاہی. جنت کا ہے راہی. کربل میں اٹھی دین کی خاطر تیری تلوار. عباس علمدار. عباس علمدار. اور سبتین سے یوں رسم غلامی ہے نبھائی. سبتین سے یوں رسم غلامی ہے نبھائی. جاں بھی ہے لٹائی. دنیا کے وفا کیشوں کا ٹھہرا ہے تو سردار. عباس علمدار. اور سکائے سکینہ جو تیرا پیارا لقب ہے عزت کا سبب ہے. کردار سے ہے تو نے کیا پیار کا اظہار. عباس علمدار. تو ناصر شبیر ہے سخیوں کا سخی ہے. تو ابن علی ہے. تو امت سرکار پہ ہے ابر کرم بار. عباس علمدار. اور تو باب حوائج ہے تو ہے عرفہ و عالی. ہم تیرے سوالی. واہ واہ واہ. بڑا کمال کا شعر. واہ 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 واہ. باب حوائج سبحان اللہ. سبحان تو ہے عرفہ و عالی. ہم تیرے سوالی. تو فیض علی دینے میں ہر وقت ہے تیار. فیض علی دینے میں ہر وقت ہے تیار. عباس علمدار. تو ماں کا جگر پارا ہے حیدر کی دعا ہے. کربل میں کھڑا ہے. کربل میں کھڑا ہے. سر پر تیرے عباس سجی ہاشمی دستار. سر پر تیرے عباس سجی ہاشمی دستار. عباس علمدار. عباس علمدار. اور مکتا ہے کہ غازی تیرے منگتوں میں یہ ساجد بھی کھڑا ہے تو کنز عطا ہے. غازی تیرے قدموں میں یہ ساجد بھی کھڑا ہے تو کنز عطا ہے. مقبول شاہ کیجئے اشکوں سے بنے ہار. مقبول شاہ کیجئے اشکوں سے بنے ہار. عباس علمدار. ماہ بنی ہاشم ہے تو حیدر کا ہے شاہکار. عباس علمدار. اور ناظرین کرام، غازی تیرے منگتوں میں یہ ساجد بھی کھڑا ہے تو کنز عطا ہے. اور ساجد صاحب اگلی دفعہ آئیں گے تو پڑھیں گے تو کنز وفا ہے. مقبول شاہ کیجئے اشکوں سے بنے ہار. عباس علمدار. ہاں جی. واہ واہ واہ. سبحان. ابھی کر لیں. غازی تیرے منگتوں میں یہ ساجد بھی کھڑا ہے تو کنز وفا ہے. مقبول شاہ کیجئے اشکوں سے بنے ہار. عباس علمدار. صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب تھے. اور اب کنکلوڈنگ ریمارکس جی ڈاکٹر صاحب آپ سے چاہیے. ڈاکٹر سید فرحت حسین صاحب. قبلہ گاہ صاحب، یہ ایک سوال ہے
کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے رخصت پہ کیوں نہیں عمل کیا, عزیمت پہ کیوں؟ دونوں راستے تھے. دونوں راستے تھے. عزیمت جو ہوتی ہے جہاں ہوتی ہے وہاں رخصت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اور یہ عزیمت اور رخصت تھی امت کے لیے. حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی عزیمت اور رخصت کا نہیں تھا. یہ صرف ایک نقطہ صرف عرض کرتا ہوں کہ بیعت جو یزید کی تھی وہ رجس تھی. ٹھیک ہے. اور رجس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا انما یرید اللہ, اللہ تعالیٰ کا تو اس کے علاوہ کوئی ارادہ ہی نہیں تھا, سب کمیاں دور کر دی, کوئی ارادہ ہی نہیں تھا حضرت امام حسین کے لیے اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا. رب تعالیٰ کی رضا پہ آپ چل رہے تھے. اور کہ لیذھب عنکم الرجس, کہ رجس کو آپ سے دور کرے. آپ مدینہ منورہ سے چل کے جو کربلا تک کا آپ کا سفر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جا رہا تھا. اور جب آپ آیت تطہیر جب نازل ہوئی, چادر مبارک جب کے نیچے 5 جو شخصیات آئیں, ان میں ظاہری حیات کربلا کے وقت صرف حضرت امام حسین تھے. اور جو حضرت ام سلمہ کو اندر آنے کے لیے آپ نے حضور نے فرما دیا تھا کہ تم خیر پر ہو, تو اس کی آپ دیکھیں آیت تطہیر کے وقت بھی حضرت ام سلمہ تھی, اور جب شیشی آئی تو حضرت ام سلمہ تھی. کربلا کا واقعہ ہوتا ہے حضرت ام سلمہ, ساری امہات المومنین وفات پا چکی تھی, ساری یہی تھی. حضرت امام حسین کے لیے تو اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا, آپ تو رجس سے دور ہو رہے تھے. بہت اعلیٰ. آپ سب احباب کا بہت شکریہ جی, شعراء کرام کا, سید صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کا ادب کرنے کی, صحابہ کرام کا ادب کرنے کی, اولیاء امت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کشمیر, فلسطین, برما اور ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے. آج کا دن اور کل کا بڑا بابرکت دن ہے. خاص طور پہ اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں اور کہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو تباہ و برباد کرے, وہ دنیا میں جہاں بھی ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.